بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اردو کا سبق نمبر 3 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ آج ہمارا یہ سبق ختم ہو جائے گا، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ احمد اپنے ننیال گیا ہوا ہے اور اپنے ننیال کے کچھ افراد کے ساتھ اس کا مکالمہ چل رہا ہے، تو آئیے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، اس مکالمے کو۔ حسن: پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان حسن کو جواب دیتے ہیں، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ مواقع موقع کی جمع ہے، یعنی موقع کم ہوتے ہیں۔ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ روزگار کی تلاش میں یعنی نوکری کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، یعنی شہروں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بیٹا احمد کے ابا جان جو ہیں یہ لوگ دیہات سے شہروں کی طرف کیوں جاتے ہیں، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ کیا بیان کی کہ نوکری کی تلاش میں لوگ شہر کی طرف جاتے ہیں، شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا بیان کی؟ دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں کم ہیں۔ تعلیم دوسری وجہ اور صحت کی سہولتیں تیسری وجہ۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ شہروں کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں، یہ تیسری وجہ ہو گئی، علاج معالجے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ حسن ایک بچہ ہے، لہٰذا اس کا معصومانہ ایک سوال ہے۔ اب اس کا جواب احمد کی امی دیتی ہے۔ احمد کی امی جان: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جیسے سمندر میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح شہر میں انسان بہت زیادہ ہیں، تو اس کو انہوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں۔ وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ کام دھندوں میں یعنی اپنے کاموں میں، دھندے کا مطلب بھی کام ہی ہوتا ہے۔ بری طرح الجھے ہوئے یعنی مصروف ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن: اچھا پھوپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ اس کے متعلق یعنی اس کے بارے میں، یعنی حسن یہ بتا رہا ہے کہ گاؤں میں تو لوگ گاؤں میں لوگوں کے آپس میں تعلقات بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہماری تو بھینس بیمار ہو گئی تھی، انسان بھی بیمار نہیں ہوتا، صرف جانور جو کہ بھینس تھی وہ بیمار ہو گئی تھی اور لوگ پوچھنے کے لیے آ گئے تھے۔ نانا جان: بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے۔ رہن سہن یعنی رہنا سہنا، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا، یعنی صرف شہر ترقی کرے اور دیہات نہ کرے، یا دیہات کرے ترقی اور شہر نہ کرے تو پھر کام نہیں بنے گا۔ دونوں ترقی کریں گے تو پھر ہمارا پیارا وطن پاکستان ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے یعنی فراہم کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں۔ بیٹا کارخانے کیا ہوتے ہیں؟ کارخانے کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پر چیزیں تیار کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بنائی جاتی ہیں۔ تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے، یعنی شہر کی طرف نہ آئے۔ یعنی دیہات میں اگر کارخانے بنا دیے جائیں تو کوئی بھی آدمی وہ شہر کا رخ کیوں کرے گا؟ وہاں پر وہ نوکری کرے گا، اس کارخانے میں ملازمت کرے گا۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری دو شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ پہلے میں یہ 2 شعر پڑھتا ہوں، پھر آپ کو ان 2 شعروں کا مطلب سمجھاؤں گا۔ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ ان 2 شعروں میں احسان دانش جو کہ شاعر ہیں، وہ دیہات کے رہن سہن کی تعریف کرتے ہیں اور دیہات کے رہن سہن کو مخاطب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، کہ دیہات کا جو سادہ تمدن یعنی رہن سہن،
کہ اے دیہات، اے گاؤں، تیرا کیا ہی حال ہے، تیری کیا ہی بات ہے کہ تیرا جو سادہ رہن سہن ہے یہ ہر وقت بہار کی حالت میں رہتا ہے۔ سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، کہ تو سادہ ہونے کے باوجود بھی تیرا جو دامن ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ سنہری نقش ہو اس کے اوپر۔ زر نگار کا مطلب سنہری نقش، تیرے دامن پر سنہری نقش ہے، سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، یعنی سادگی کے باوجود بھی خوبصورت نظر آتا ہے تو۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، فراق انجمن، فراق کا مطلب جدائی، انجمن کا مطلب محفل۔ دل یہ کہتا ہے کہ محفل کی جدائی سہنے لگوں، برداشت کر لوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں، شہر کی جو رنگینیاں ہیں، رونقیں ہیں، وہ چھوڑ دوں، بس یہیں گاؤں میں بسیرا کر لوں، ادھر ہی ڈیرا جما لوں۔ پیارے بچوں، ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔